اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ہم اسروں کو سید امتیاز علی شاہ کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عذرائے کرم اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، کمنٹ کر دیجیے گا، اور چوتھی بھی کوئی ایک آدھ چیز شاید ہوتی ہے۔ اس ویلاگ کو جتنا بھی آپ دیکھ سکیں وہ مناسب ہوگا، اس لیے نہیں کہ یہ کوئی بہت سارے ایسے معاملات کا حل ہوگی، بلکہ یہ ایسے معاملات کی نشاندہی کرے گی جن کو اگر ہم حل کر لیں، اور حل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال نے ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا سورہ الصف کی جو 61 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، اے میرے بندو، بندے ہی ہوئے نا، جو ایمان والے ہوں گے وہ بندے ہوں گے اس کے۔ اے میرے بندو، تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ کسی وقت جب میں نے پڑھی تھی تو میرے دل کو لگی تھی، میں نے اس کو اپنی نوٹ بک میں لکھ لیا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اجاگر ہوتی گئی۔ اب حالات کچھ ہمارے ایسے ہیں جو سنبھلنے میں تو شاید آتے نہیں ہیں، لیکن سنبھل سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اگر سنبھال لیں، اپنی طبیعتوں کو سنبھال لیں، اور اپنے آپ میں، کیونکہ اس کے ساتھ ہی آگے پیچھے ایک آیت ہے جس کا مجھے نمبر نہیں یاد، لیکن میں نے لکھی ہوئی ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یعنی ایسے چیز کیوں کہتے ہو جس میں تم تکبر کا نشان بنو، تکبر کی علامت بن جاؤ۔ یہ اس کو ہم نہیں ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ پھر بہت لمبا مسئلہ ہے اور بہت معاملہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا۔ ہم صرف اس تک رہتے ہیں کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ یہ اس کی براڈر پراسپیکٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایکچولی میری نظر میں اپنی فہم کی بات کر رہا ہوں، کجی اور کم فہمی کی معذرت کے ساتھ، یہ ہمارے خلاف ایک انظار ہے۔ عربی میں انظار ایک لحاظ سے نوٹیفیکیشن ہوتی ہے یا نوٹس ہوتا ہے، یا ہمیں ایکچولی فرد جرم عائد کی گئی ہے سوالیہ انداز میں۔ سوال کر کے کہا گیا کہتے کیوں ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اوتھ لیتے ہیں، ہم کمٹمنٹس کرتے ہیں، ہم وعدہ وعید کرتے ہیں، ہم بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں جو بظاہر بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان پہ کہنے کے بعد عمل کرنے کی طرف سے بہت دور ہو جاتے ہیں، اور یہ رب ذوالجلال کو پسند نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیوں کہتے ہو؟ تو جب یہ ایک چیز ہمیں پوچھی گئی تو پھر ہمارے پاس اس کا تو جواب کوئی نہیں ہے۔ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت کچھ کہہ رہے ہیں، ہم بہت سے لیڈرز کو بڑا پاپولر بھی شو کر رہے ہیں جو 6 سیٹیں جیت جاتے ہیں، لیکن ان کو اپنے پارٹی پہ شاید ٹرسٹ نہیں ہوتا کہ وہ باقی کی 5 کسی اور کو دے کے تو جتوا کے دیکھیں۔ پاپولیرٹی گوز ٹو دی پارٹی، پرسن اسپیسیفک ہونا چھوڑ دیں، جو چھوڑیں یا نہ چھوڑیں وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے
کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں تھوڑا سا، ہم اپنے تکبر سے باہر نکلیں، ایگو اس سے باہر نکلیں، ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہم جیسا تو کوئی ہے نہیں، ہمارے پاس ہی سارے مسائل کا حل ہے۔ مسائل کا حل اگر سب میں سے ایک کے پاس ہوتا تو پھر ایک ہی کرتا، پھر نہ اسمبلیاں ہوتی، نہ مشاورت ہوتی، نہ وزراء کی وہ کیبنٹس بنتی، اور نہ ہی کچھ ہوتا۔ ہم تو قدم قدم پہ وہ نہیں کر رہے جو ہمارے ذمے ہوتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوا ریسنٹ پاسٹ میں کسی پارٹی کی حمایت اور مخالفت میں نہیں بول رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، اور یہ جنرل بات اس لیے مجھے سوچنی یا کہنی پڑ رہی ہے کہ میری طرح بہت سے لوگ اس کا شکار ہیں، یہ ہو رہا ہے کہ ایک انسان کے، چاہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے پہ ہے، کسی چھوٹے سے چھوٹے عہدے پہ ہے، اگر آپ کو پی این کسی صاحب کو نہیں ملنے دیتا تو وہ چھوٹے اور بڑے کی بات تو ختم ہو گئی، دی اتھارٹی ورکس، اور اس نے نہ کر دی ہے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ایکچولی اس کا فرض ہے۔ اور یہ وہی ہے کہ تم جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، کیونکہ کہنا تو یہ ہے کہ یہ میری جاب ہے اور میرے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ ہمارے تو پریزیڈنٹ صاحب نے ریفیوز کر دیا اس پرائم منسٹر کو جس کو اسمبلی نے الیکٹ کیا تھا، بھلے وہ کسی انداز میں، لیکن لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی دیٹ واز دی لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم جو فارم کی گئی۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا اخلاقی ضابطہ، کوئی ایسی چیز ہے جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ مسٹر پریزیڈنٹ، یو دی ہائیلی ریسپیکٹیبل پرسن ان دس کنٹری، آپ مہربانی کر کے یہ 2 منٹ کی، 4 منٹ، 10 منٹ کی جو کارروائی ہے وہ پوری کریں، سو دیٹ دی فارمیلٹی از ڈن۔ فارمیلٹی تو پوری ہو گئی کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن کیا ہم وہ کر سکے؟ یہ میں ونس اگین کہوں کہ یہ سبجیکٹ بہت لمبا ہے، لیکن اس کو ہم ٹکڑوں میں کسی نہ کسی سائیڈ لائن پہ ریفرنس کے طور پہ دیکھتے رہیں گے، اور ہمارا کام، ہم میں سے ہر ایک کا اگر یہ بھی ہو جائے جو مؤذن کرتا ہے کہ اذان تو وہ اپنے وقت پہ دے دیتا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طرح ہم میں سے ہر آدمی کے ذمے ایک چیز ہے کہ اس نے اپنی صدا لگانی ہے۔ یہ جو معاملات ہیں، اسی طرح کے باقی تمام معاملات بھی ہیں کہ اوتھ لی جاتی ہے، اوتھ لینے سے پہلے جب وہ کامیابی کا دور آتا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، ایک مینیفیسٹو ایشو کیا جاتا ہے ہر پارٹی کی طرف سے۔ اب مینیفیسٹو میں ایسی بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں جو ان کو بھی پتہ ہوتی ہے کہ یہ نہیں ہوں گی، مجبوریاں ہیں، فنینشیل آبلیگیشنز ہیں، فنینشیل ہرڈلز ہیں، امپیڈیمنٹس ہیں، جو مرضی کہہ لیں، بہت سی رکاوٹیں ہیں، لیکن پھر آپ ایسا کیوں کہتے ہیں ہمیں کہ ہم فرام دس پرائمری ایج آف ایجوکیشن ٹو دا لاسٹ فلاں 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 کیٹیگریز کے لوگوں کو ہم یہ کر دیں گے؟ نہیں کرتے آپ، یا نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے تو کہتے کیوں ہیں؟ یہ ہے وہ چیز۔ جس وقت ہم اس صورت میں جائیں تو میں بیک انٹو دی ایئرز، جب میں کسی زمانے میں مڈل میں تھا شاید، تو اس وقت عام طور پہ یہ اتنی زیادہ جو ڈیجیٹل پروجیکشنز تھیں روڈز پہ وہ نہیں ہوا کرتی تھیں ایڈز وغیرہ کی، اور اس وقت درختوں پہ، تنوں پہ لوگوں نے اسٹیل کے بنوا کے، ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ تھا جو جہاں سے وہ بنواتا تھا وہ بنا دیتے تھے، اور ایک ہی فقرہ لکھا ہوتا تھا، ایک ہی حکم ربی ہوتا تھا، اور وہ بھی کویسچنیبل ہوتا، کویسچن کیا ہوتا تھا۔ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ آج مجھے وہ نظر نہیں آتے، وہ پتہ نہیں اتار لیے گئے یا وقت کے ساتھ ساتھ وہ ادھر ادھر ہو گئے،
لیکن اگر وہ ہوں بھی تو شاید ہم ایسے ہی گزر جائیں. تو یہ جتنی چیزیں ہیں، جیسے کوئی گورنمنٹ آتی ہے، وہ گورنمنٹ ہمیں یہ بتائے کہ میرے پاس آج یہ ہے، میرے پاس آج یہ ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو مینیفیسٹو ہے وہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو اس سے اپروول اس کی کیا پارٹی لیول پہ بھی لی جاتی ہے، کیا پارٹیز کے الیکشن ہوتے ہیں، کیا وہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم کرتے ہیں تو کیا اس کے مطابق ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو جسٹس وجیہ الدین کو پارٹی سے نہ نکالا جاتا شاید، اور اگر ایسا نہ ہونا ہوتا تو حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نہ میدان میں اترتے علامہ اقبال مرحوم کے کہنے پہ، اور پاکستان ڈفرینٹ کنڈیشن میں ہوتا. پاکستان بنا کیونکہ وہ جو کہتے تھے انہوں نے وہ کیا، اور وہاں تو کوشچن نہیں بنتا نا. جب کسی شخص کو یہ پتا چلا یا ایک لیڈر کو کہ ہمارا ملک جو ہے ہر وقت ہر طرف سے تھریٹ میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر فلاں ریلیجن کے نام پہ یہ ایٹم ہو سکتا ہے، فلاں کے ہو سکتا ہے، فلاں کے ہو سکتا ہے، تو مسلم ایٹم کیوں نہیں ہو سکتا، اسلامک بامب ہوگا. اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، نہ اس وقت اس کا معاملہ ہے، لیکن تاریخ تو ہے نا. پھر ہم نے کیوں چائنیز پریزیڈنٹ کو روکا؟ کیونکہ ہم بڑے پاپولر تھے، بہت سے لمبا دھرنا تھا. اس قسم کی پاپولرٹی جو قوم کے کام نہ آئے، ہم تاخیر میں چلے گئے، بہت سارے پروجیکٹس رہ گئے، بہت سارے پروجیکٹس تاخیر کا شکار ہوئے. آج ہم اس کیفیت میں چلے گئے نا کہ ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہیں what to do. ہم how to do اور when to do پہ تو آ ہی نہیں سکتے. what to do کریں کیا بھائی، کس طرح اس کو آگے لے کے چلیں. تو یہ جو قرآن مجید ہے، اس کی ایک ایک آیت کا ایک مقصد ہے، ہمیں غور کرنے کی طرف لے جاتی ہے. ہم غور کریں، ہم اس کے مطابق سوچیں اور اس کے مطابق پھر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بغیر عمل کیے کوئی کام نہیں بنے گا. اگر ہمارے وکلاء ٹی وی چینلز پہ آ کے لڑائیاں لڑیں گے، اور ہمارے وکلاء وہ گیلپ سروے کو کوئی ایک تھے، میں نے دیکھا کل، ایک بڑے رسپیکٹیبل لائر ہیں، وہ ان سے کوشچن کیا گیا کہ آپ اس گیلپ سروے پہ، انہوں نے بڑی تعریف کی، تو اینکر خاتون نے کہا کہ آپ تو ہمیشہ ان کے خلاف بولتے رہے. تو کہا کہ دیکھیں آج انہوں نے، وہ ہمیشہ ہی ہمارے خلاف لکھتے تھے، آج انہوں نے کتنا ٹھیک ٹھاک لکھا، اچھا لکھا ہے. ارے بھائی تھوڑا سا ہم جیسے لوگوں سے پوچھو کہ اچھا کیا لکھا، کس طریقے سے یہ ووٹنگ میکنزم ہے. کیا یہ جلسہ جلوس نہیں ہے جس میں میرے جیسے لوگ بھی چلے جائیں گے شاید، اور دوسرے بھی چلے جائیں گے، اور وہ ایک اچھا خاصا سلسلہ ہو جائے گا. دیٹس ناٹ دا پاپولیرٹی. پاپولیرٹی از what we will ask and your leader and our leaders will answer. our leaders، میں ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر شخص کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے ملک کا سوچے. میرے اوپر بھی. اور ایک بات اور کہتا چلوں، عام طور پہ لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جی ٹیکس نہیں دیتے، ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے. مجھے صرف یہ کوئی بتائے کہ کون سا ایسا پاکستانی ہے جو غریب ترین بھی ہے اور وہ ٹیکس نہ پے کر رہا ہو. سگریٹ پہ ٹیکس لگتے ہیں یا نہیں؟ صابن پہ لگتے ہیں یا نہیں؟ وٹ ناٹ سے نیم اینی تھنگ. ہر چیز پہ ٹیکس لگتا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسیشن. یہ میں نے محترم ایک شعیب صاحب ہوتے تھے جو شاید ورلڈ بینک سے ہی آئے تھے، ہمارے اکثر وہیں سے آتے ہیں، وہ آئے تھے، وہیں پہ چلے گئے تھے، ایوب خان کے دور میں تھے یہ. بہت اچھے وزیر خزانہ تھے.
وزیر خزانہ اچھے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہر سال امید ہوتی ہے کہ کوئی ریلیف مل جائے گی، وہ امید پوری نہیں ہوتی، اگلے سال کے لیے امید لگا دیتے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہیں ان کو تھوڑا سا دیکھیے، ہم جو نارمل سے لوگ ہیں وہ اپنی بیلنس شیٹ کو درست کر کے آگے چلتے ہیں، اوپننگ بیلنس بناتے ہیں۔ ہمیں کب کسی نے پہلی اپنی اسپیچ میں کسی پرائم منسٹر نے کہا کہ جی یہ اوپننگ بیلنس تھا آپ کا، مجھے اس کو جو میرے سامنے جو پلانس ہیں، جو مینیفیسٹو ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے میرا ڈیفیسٹ یہ ہوگا۔ گردشی قرضے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ساری چیزیں ریپیٹیٹیولی کہی جاتی ہیں کہ جی یہ بڑھ گئے، یہ ہو گیا، اور ایک دوسری حکومتوں پہ یہ الزام ضرور ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں اتنے قرضے لے لیے۔ نہ وہ حکومت بتاتی ہے لے لیے تو کہاں گئے، نہ جو آنے والی ہے وہ اس کی اسکروٹنی کرتی ہے کہ وہ جو لیے گئے تھے وہ کس کس جگہ پہ ٹھیک خرچ ہوئے، کس جگہ ٹھیک خرچ نہیں ہوئے۔ ہم صرف بے ایمانی کا لفظ نہ یوز کریں کہ فلاں نے یہ کر لیا، انکیپیبلٹی بھی ہے، بڑا ہی کچھ ہے۔ ہم ایک ایسی قوم ہیں جنہوں نے اس وقت بھی پیپروں کو ایک دوسرے کے ساتھ نہ تھی کیا جب ہمارے پاس پنس نہیں تھیں، ہم نے درختوں کے، اس کو شوکا کہتے ہیں عربک میں، جو بھی مطلب وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اور وہ ان کے ذریعے ہم نے پیپرز کو جوڑ کے تو ہم نے آگے کی دنیا بسائی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیوکس بنے ہوں گے یہ ہمارے اپنے وسائل سے یا ایسے ہی بن گئے ہوں گے؟ اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے ہوں گے، کیا کچھ ہوا ہوگا۔ یہ میرا کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ پلیز فار گاڈ سیک ہمیں یہ مس لیڈ کرنا چھوڑ دیں کہ فلاں نے یہ سروے کر لیا اور وہ بس سارا دن ہم اس کا راگ سنتے رہیں۔ یہ راگ ایسا ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا، کبھی الیکشن کا راگ ہوتا ہے اور کبھی کسی چیز کا۔ ہم تو ان 2 دنوں کی تلاش میں ہیں جو ایوب خان کے دور میں تھے، وہ اچھا تھا برا تھا جو بھی تھا، لیکن اس نے یہ تو کیا تھا کہ ہفتے میں 2 دن گوشت کا ناغہ ہوگا۔ ہم بھی یہاں کم از کم 2 دن کا کوئی ناغہ تو کر لیں جس میں ہم جیسے لوگ آرام سے ٹی وی دیکھ سکیں۔ الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے، کس نے کروانے کس نے نہیں کروانے، جب پریزیڈنٹ کا رائٹ نہیں رہا تو تب بھی وہ انٹروین کرتے ہیں، اور جب جن میں رائٹ ہوتا ہے اس میں وہ کرنا نہیں چاہتے۔ دیٹس سم تھنگ جو جس کو ریڈریس، میں پریزیڈنٹ عارف الوی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، میں پریزیڈنٹ کے خلاف کر رہا ہوں، میں ان کے خلاف ضرور کر رہا ہوں کہ بھئی یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں آپ وہ فرائض ادا کر کے دکھائیں جو آپ کے ذمہ لگے ہیں۔ یہ فرائض کی ادائیگی ہے، یہ فرض جرم اس لیے عائد کی گئی ہے کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو وہ کرنے کی توفیق دے جو ہم کہیں، اور اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے متعلق پھر بات چلتی رہے گی، یہ تو ابھی بس آغاز ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ آسانیاں نازل فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے، اور میری ڈھیر ساری دعائیں آپ کے ساتھ، آپ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور جگہ دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔